وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ ذکر بھی کیا تھا کہ ہمارے دین میں جہاں مومنین کے باہمی تعلقات پر جامع ہدایات ملتی ہیں، وہیں کفار کے ساتھ تعلقات کے ضمن میں بھی ہم نے ہدایات کا مطالعہ کیا تھا. اس ضمن میں جو بنیادی گفتگو آئی تھی وہ کفار سے دوستی کی ممانعت کے حوالے سے وارد ہوئی تھی. آج کے اس پروگرام میں ہم خاص طور پر یہود و نصارہ سے دوستی کے حوالے سے دین اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے اس پر گفتگو کریں گے. اور اس پروگرام میں جو یا ایھا الذین آمنوا کے سلسلے کی آیات ہم نے شامل کی ہیں وہ سورۃ المائدہ کی آیات 51، آیت 57 اور سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 13 ہیں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. صدق اللہ العظیم. اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اہل ایمان، یہود و نصاروں کو اپنا دلی دوست یعنی حمایتی اور پشت پناہ نہ بناؤ. وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دلی دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا. یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. نہیں، آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور گفتگو کے لیے حزب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف دینی اسکالر و امیر تنظیم اسلامی محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب مزاج اچھے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے. شیخ صاحب، گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے عمومی طور پر کفار سے دوستی کی ممانعت کے حوالے سے گفتگو کی تھی. آج جن آیات کا انتخاب کیا اس میں خاص طور پر یہود و نصارہ سے دوستی کی ممانعت آ رہی ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب کفار سے عمومی دوستی کی ایک ممانعت کر دی گئی تھی تو پھر اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو خاص طور پر علیحدہ سے کیوں مینشن کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جزاک اللہ خیر نعمان صاحب. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بنیادی طور پر دو ہی باتوں کی تقسیم کی گئی، کچھ اہل ایمان ہوں گے اور کچھ کافر ہوں گے. یہ ایک براڈر پرسپیکٹو میں بڑی بڑی تقسیم ہے. البتہ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بت پرست مشرکین کو کچھ مرتبہ اہل کتاب سے علیحدہ بیان کیا ہے. سورہ بینہ ہم پڑھتے ہیں آخری پارے میں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. اچھا، یہاں بھی اہل کتاب کے ساتھ کفر کا لفظ آ رہا ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عام طور پر قرآن حکیم بت پرست مشرک قسم کے لوگوں کے لیے کفار کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور یہود اور نصارہ یعنی الہامی کتب کے ماننے والے، پیغمبروں کو ماننے والے یہود اور نصارہ کو قرآن حکیم اہل کتاب قرار دیتا ہے. گو کہ ان کے بھی کفر کا ذکر ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر یہودی ہے، نصرانی ہے، وہ اللہ کو مانے، موسیٰ علیہ السلام کو یہودی ماننے کا دعوے دار ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو نصرانی ماننے کا دعوے دار ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو وہ بھی کافر تو قرار پائے گا. لیکن قرآن حکیم نے عام کفار اور اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ میں فرق کیا ہے. اس کو ایک اور انداز سے بھی اگر سمجھا جائے تو بہرحال جو اللہ کو ماننے کے دعوے دار، جو رسولوں کو ماننے کے دعوے دار، پچھلی کتابوں کے ماننے والے، ان سے زیادہ توقع تھی. اگر ہم نزول قرآن حکیم کے دور کی بات کریں، زیادہ توقع تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، لیکن ان میں سے بعض تو دشمن بن گئے، اور خاص طور پر یہود تو دشمن نمبر 1 قرار پائے. تو اس لیے بھی قرآن پاک نے ان کو علیحدہ قرار دیا کہ وہ پچھلی کتابوں، الہامی کتابوں، رسولوں کو ماننے والے تھے. تو اس لیے قرآن حکیم یہود و نصارہ کے لیے عموماً اہل کتاب کا ٹائٹل استعمال کرتا ہے. شیخ صاحب، آیت کے طرف آتے ہیں تو آیت مبارکہ میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ. اب دوستی کی ایک ممانعت کر دی گئی. ہم نے گزشتہ نشست میں بھی یہ بات سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ کس حد تک یہ ممانعت ہے. تو کیا یہاں پر بھی کفار ہی کی طرح کچھ درجات ہوں گے، یا یہاں پر ہر قسم کی دوستی سے اللہ نے منع کر دیا ہے؟ دیکھیے، دوستی، حسن سلوک، عدل کا معاملہ کرنا اور دلی تعلق قائم کرنا، ان میں فرق واقع ہوتا ہے. جو پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک جو دلی تعلق والی بات ہے، دلی دوستی والی بات ہے، دلی ہمدردی والی بات ہے، حتیٰ کہ دل کی بات کہہ دینے والی بات ہے،
حتیٰ کہ اپنے راز شیئر کر لینے والی بات ہے، یہ قلبی دوستی جو ہے مسلمان کی صرف مسلمان سے ہو سکتی ہے۔ اب اس سے کم پر آ جائیں، کوئی تجارتی معاملہ ہے، کوئی معاہدہ کرنے کی بات ہے، کوئی ایگریمنٹ کرنے کی بات ہے، کوئی کسی اہل کتاب میں سے کسی کو یا اور کفار میں سے ہم ضرورت مند پاتے ہیں، تکلیف میں پاتے ہیں، تو اس کی ضرورت کو پوری کر دینا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اس کے تعاون کرنے کی بات ہے، تجارت کرنے کی بات ہے، یہ میدان کھلا ہوگا۔ یہ یہود و نصارہ کے ساتھ بھی ہوگا، دیگر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور لائن بھی ہے، خواہ وہ عام کفار ہو یا اہل کتاب ہو، اگر مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہو جائیں، مسلمانوں سے جنگ کریں، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالیں یا ان کے نکالے جانے پر کسی کی مدد کریں، تو پھر یہ کیٹیگری ڈیفرنٹ ہو جائے گی۔ اس سے کم تر پر یہود و نصارہ ہوں، دیگر کفار ہو، تجارت کے معاملات، کوئی معاہدہ کیا جاتا ہے کہ جس میں ایک دوسرے کی خیر سگالی ہو جاتی ہے، کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے سلوک کا معاملہ، جیسے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا گیا تھا ایک پروگرام میں، کہ اگر جانوروں کے ساتھ اس سے سلوک کی تعلیم کی گئی ہے تو پھر انسان بہرحال انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، یہ سب اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ وہ جو موالات والی بات ہے، وہ دلی تعلق والی بات ہے، قلبی دوستی والی بات ہے، وہ مسلمان کی صرف مسلمان سے ہو سکتی ہے۔ اور اگر ایسے یہود و نصارہ کسی کے رشتہ داروں میں ہوں تو ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی مشرک رشتہ دار بھی ہے کسی کا، تو جو دنیاوی حسن سلوک کا معاملہ، حضرت اسما تشریف لائی تھی نا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، ابھی والدہ ایمان نہیں لائی تھی، اور اس کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ تو ابھی مشرکہ ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا حسن سلوک کر سکتی ہو، حسن سلوک کی ممانعت نہیں ہے۔ قرآن حکیم جو اصول عطا فرماتا ہے، احادیث سے جو اصول ملتا ہے وہ کیا ہے؟ حدیث مبارک میں کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی بات نہیں مانی جائے گی جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اگر ایسے معاملات نہیں، تو جو دنیاوی عام معاملات ہوتے ہیں حسن سلوک کے، کسی کے کام آ جانے کے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ صحیح۔ عاشق صاحب، قرآن مجید کی تو گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے کافی آیات لی تھیں، آج بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارا دین چونکہ صرف قرآن ہی پر بیس نہیں کرتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اس میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ دیکھیے، اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت کیٹیگوریکل انداز میں ہمیں سمجھا، الکفر ملت واحدہ، سارا جو کفر، یہ کفر کے ماننے والے وہ ملت واحد ہیں، یعنی اسلام کے مقابلے میں، اسلام کے ماننے والوں کے مقابلے میں یہ ایک ہو جاتے ہیں۔ تو فرق ہو جائے گا، یہ اہل کفر ہے، یہ ملت کفر ہے، اور ہم ملت اسلام پر ہیں۔ اسی طرح ایک روایت سنن ترمذی میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مومن کے سوا کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، یا دوست سے مراد وہی دلی دوستی والی بات ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے اور دلچسپ بھی ہے کہ تمہارا کھانا بھی کھائے تو متقی کھائے، یعنی بندہ تلاش کرے کہ اہل تقوی، اللہ کے نیک بندے، ان کو اپنے ہاں دعوت پر بلائے۔ مراد کیا ہے؟ تاکہ ان کی دعائیں بھی وہ حاصل کر سکے، اور جب ان کے ساتھ اس سے سلوک کرے گا تو جو ثواب کے ساتھ اللہ کی محبت بھی پائے گا۔ تو حدیث مبارک میں ذکر بھی آئے کہ تمہاری دوستی تو ہونی چاہیے مومن سے، مومن کے سوا کسی کو دوست نہ بناؤ، اور تمہارے کھانے پر آئے تو کوئی وہ متقی ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک آیت تو قرآن پاک کی، لیکن حضور نے بھی اس کو استعمال فرمایا اپنے ارشادات میں صلی اللہ علیہ وسلم، انما المؤمنون اخوۃ، حدیث قرآن پاک میں ہے نا، سورہ حجرات میں، سارے اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ اخوت والا رشتہ جس میں قلبی تعلق بھی شامل ہو جاتا ہے، یہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ وہ جو اخوت والا پہلو ہے جس میں قلبی تعلق، میں بار بار اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، آ جاتا ہے، یہ حضور بھی فرما رہے ہیں کہ یہ معاملہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی طرح مشہور حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہماری محبت ہے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تو نہیں، اللہ کے باغیوں کے ساتھ نہیں، تو بندہ جس سے محبت رکھے گا، اگر آج کے تناظر میں اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس کو اگر ہم تھوڑا ایلیبریٹ کریں، آئیڈیلائز کس کو کر رہے ہیں، رول ماڈل کس کو سمجھ رہے ہیں، کن کے جیسا بننا چاہتے ہیں، تو حضور فرما رہے علیہ السلام بندہ جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آج آئیڈیلائز کیا جا رہا ہے باغیوں کو، سرکشوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو، آج اگر رول ماڈل سمجھا جا رہا ہے تو اللہ کے سرکشوں کو اور اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والوں کو، اللہ کے دشمنوں کو، اس کے دین کے دشمنوں کو، نافرمانوں کو، تو پھر جو ان کو آئیڈیلائز کر رہا ہے اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ اشارات ہیں جو احادیث مبارکہ میں بہت وضاحت کے ساتھ ہمیں بتاتے تھے کہ ہماری قلبی دوستی کہاں ہونی چاہیے اور کہاں نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے، کیسی ان کی دوستی آپس میں؟ ہاں، بات یہود و نصارہ کی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسا نہیں کہ یہود و نصاروں کی بڑی آپس میں دوستیاں رہی ہوں، ماضی کے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ خود یہود و نصارہ کے درمیان بھی دشمنیاں رہی ہیں اور مار پٹائی کا، جنگ و جدل تک معاملہ گیا ہے۔ البتہ ایک پہلو کیا ہے کہ ایک
جب بات آتی ہے اسلام کی اور مسلمانوں کی تو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ان کے آپس کے بھی بغض اور عداوت کے مسائل ہیں، اختلافات بھی ہیں، بلکہ تفرقے بھی ہیں، بلکہ دل بھی پھٹے ہوئے ہیں. لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے، مسلمانوں کی بات آتی ہے تو یہ ایک ہو جاتے ہیں. اسی لیے وہ حدیث مبارک پہلے پیش کی گئی کہ الکفر ملت واحدہ، سارا کفر اور کفر کے ماننے والے کیا ہیں؟ وہ ایک ملت ہے مسلمانوں کے مقابلے میں. تو آپس میں ان کی دوستیاں کبھی مفادات کے تحت ہو سکتی ہیں، کبھی دنیاوی مفادات کے تحت ہو سکتی ہیں. البتہ جب اسلام دشمنی کی بات آتی ہے تو تم ایک دوسرے کو، ان کو یعنی یہود و نصارہ کو دیکھو گے کہ باہم آپس میں بالکل مضبوط اور جڑے ہوئے ہیں. یعنی یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. وہ اپنے اندرونی اختلافات اور بغض اور عداوت اور ماضی کی دشمنیوں کے باوجود اسلام دشمنی، مسلمانوں کی دشمنی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. کبھی 50 ملکوں سے زیادہ کا الائنس لے کر امریکہ اترتا ہے افغانستان میں، کبھی گلف وار ہوتی ہے تو 30 سے زیادہ ممالک کا الائنس بن جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف. حالانکہ دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، نفرتیں بھی، عداوتیں بھی، ماضی کی تاریخ بھی ان لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے کی مخالفتوں پر گواہ ہے. لیکن اسلام دشمنی کے اندر وہ مسلمانوں کے مقابلے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. شیخ صاحب، یہ جو بعضهم اولیاء و بعض والی بات ہے، یہ قرآن مجید کی بعض آیات اس کے مخالف بھی ہمیں نظر آتی ہیں. مثلا سورہ مائدہ ہی میں یہ بھی فرمایا کہ القینا بینہم العداوہ، ہم نے ان کے درمیان دشمنی ڈال دی ہے. پھر سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں تو ذکر ملتا ہے کہ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. تو یہ تو ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرنے والے، ایک دوسرے پر الزام لگانے والے اور دشمنیاں رکھنے والے، ان کے بارے میں قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ بعضهم اولیاء و بعض. تو یہ کوئی تضاد والی بات ہے یا کیا کیفیت ہے؟ ہاں، بہت اہم سوال اور تھوڑا حساس نقطہ بھی ہے. یعنی جیسے آپ کی گفتگو میں سوال میں بات آئی اور ناظرین کو توجہ بھی رکھنی چاہیے اس پر کہ کیا کبھی کبھی کچھ آیات ایک دوسرے کے مخالف نظر آ رہی ہوتی خدا نخواستہ، یا کبھی کبھی کیا کچھ آیت قرآنی کے اندر ہمیں تضاد نظر آتا ہے خدا نخواستہ. تو اس کا جواب ہے کہ تضاد ہوتا نہیں ہے، ہماری کم علمی ہوتی ہے، یا ہمارے فہم کی کمی ہوتی ہے، یا بعض پہلو تفسیر کے اعتبار سے، تشریح کے اعتبار سے ہمارے علم میں نہیں ہوتے، یا عین ممکن ہے کہ کبھی انسانیت کا علم ابھی اس سطح تک نہ پہنچاؤ کہ فلاں نقطہ بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے. یہ کئی باتیں میں نے عرض کر دیں، علم کا کم ہونا، فہم کا کم ہونا، یا کچھ معلومات کا ہمارے سامنے نہ ہونا، یا بحیثیت مجبوری کچھ معاملات کا پیش نہ آنا. اس وجہ سے کبھی کبھی لگتا ہے کہ بظاہر آیات میں کنٹرڈکشن یا تضاد یا مخالف ایک دوسرے کے نظر آ رہی ہیں. اس کا ایک جواب کیا ہے؟ ایک جواب جو قرآن پاک کہہ رہے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور قرآن پاک یہ بھی کہہ رہے کہ آپس میں ان میں ہم نے اللہ تعالیٰ فرمانا قیامت کے لیے بغض اور عداوت کو رکھ دیا. ایک جواب کا حصہ آدھا پہلے آ چکا، آپس میں بغض اور عناد و دشمنی ہے، مسلمانوں کا معاملہ آ جائے تو اکٹھے ہو جائیں گے. ایک بات. اور دوسری بات جو ہمارے استاد بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وضاحت کی، جو دل کو لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہاں پچھلی صدیوں میں دیکھیں تو ان کی دشمنیاں بہت واضح ہیں، ان کی آپس کی جنگیں بہت واضح ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن جب ہم 20ویں صدی جو گزر چکی، پچھلی 20ویں صدی کا آغاز دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پہلو عجیب سا ہمارے سامنے آتا ہے. یہ یہود اور نصارہ باہم شیر و شکر بھی ہو گئے. بالفور ڈکلیریشن ہم نے ہسٹری میں کبھی پڑھا، 1918 کی بات ہے، اور نصارہ کی آشیرواد ملنا شروع ہو گئی یہود کو. اسی کے بعد وہ رہی سہی سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہوئی، اور پھر 1947 میں اگر پاکستان قائم ہوا تو 1948 میں اسرائیل بھی قائم ہو گیا. اور اسرائیل کو آشیرواد ملی ہے کس کی؟ امریکہ کی اور برطانیہ کی، یعنی مسیحیت کے ماننے والوں کی پش پناہی مل گئی یہود کو، تو اسرائیل کی اسٹیٹ قائم ہو چکی ہے. یہ وہ اس دور میں قرآن حکیم کی پیشن گوئی، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے یہ قرآن پاک کی پیشن گوئی بھی تھی کہ آپس میں باہم شیر و شکر تمہیں نظر آئیں گے. وہ پہلو اپنی جگہ اسلام دشمنی میں ایک ہو جاتے تھے، لیکن آج تو معاملہ یہ ہو گیا کہ عیسائی یہود کی پش پناہی کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ فرنگ کے رگے جہاں پنجے یہود میں، مگر یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ آج عیسائیت جو ہے وہ آشیرواد بھی دے رہی ہے عیسائیت کے ماننے والے، اور عیسائی دنیا جو ہے وہ یہود کی پش پناہی بھی کر رہی ہے. اور آگے چل کر کیا ہوا؟ یہ یہود تھے معاذ اللہ کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں بھی کی تھیں، اور جنہوں نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو سوری دینے کی پوری کوشش کروائی تھی. وہ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلند فرما لیا. 20ویں صدی کے اواخر کے اندر جو پوپ جان پال تھا، اس نے آ کر تو یہود کا یہ جرم بھی معاف کر دیا کہ نہیں، یہود نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، یہود کا معاملہ بالکل صاف ہے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالفور ڈکلیریشن سے شروع کرے، اور ان کا بڑا پادری پوپ جان پال جو ہے آ کر یہ کہے کہ یہود اس جرم میں شریک نہیں تھے کہ جو کروسیفائی ہو گئے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام. اگر آپ پچھلی 20ویں صدی عیسوی کو دیکھیں تو یہ وہ کچھ شواہد چند ایک ہیں جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہاں
اس کی طرح قرآن کریم نے اشارہ کیا تھا، اور یہ مبرہن ہو کر بات سامنے آئی کہ کوئی ایک اسٹیج آئے گی جب یہ بالکل باہم شیر و شکر ہو جائیں گے اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں ہو جائیں گی۔ اچھا، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں کہ ان کو دوست نہ بناؤ، تو اس وقت ان کی آپس کی دشمنیاں ایمان والوں کے سامنے تو تھیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، تو مسلمانوں کو یہ رہنمائی کر دی گئی کہ ابھی تو تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تو وہ جو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اس پالیسی کو اختیار کرتے ہوئے کہیں تم ان میں سے کسی کو دوست مت بنا بیٹھنا، کیونکہ آگے چل کر یہ آپس میں تمہارے خلاف ایک ہو جانے والے ہیں۔ تو یہ پہلو بھی ہے، یہ پہلو بھی، اور اگلا نقطہ ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے، اور قرآن حکیم قیامت تک رہنمائی فرمائے گا، اسی لیے خیر اسی میں کہ ہم اللہ کی بات پر ایمان رکھ کر طرز عمل اختیار کریں، چاہے ابھی ہمارا علم کم ہو، فہم کم ہو، یا کوئی واقعہ سامنے رونما نہ ہوئے ہوں اور بات بظاہر مکمل طور پر واضح نہیں آ رہی، لیکن خیر اسی میں کہ جو آ گیا مستند ہے ان کا فرمایا، اور رب کا فرمایا وہ مستند ہے، اسی کے مطابق بندہ مومن اپنے معاملات کو طے کرے۔ شیخ صاحب آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ جو کوئی تم میں سے ان سے دلی دوستی کرے گا تو اس کا تعلق انہی سے ہوگا۔ تو یہ انہی میں ہو جانے کا کیا یہ مطلب لیا جائے گا کہ وہ ملت اسلامی سے خارج ہو گیا، غیر مسلم ہو گیا، کافر ہو گیا؟ اس میں تھوڑی سی فضاحت ہے، مثلا یہ جو آیات ہیں جن میں سے ایک کا ہم ابھی مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہو۔ عبداللہ بن ابی کون تھا؟ منافقین کا سردار تھا، اور اس نے بڑی پینگیں بڑھا کر رکھی ہوئی تھیں، یعنی بڑے تعلقات قائم کر رکھے تھے یہود سے، بڑا دوستانہ بھی تھا اور بڑا دلی تعلق بھی تھا، اور حد یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آ کر معاذ اللہ اس کو حسد کیا ہوا تھا۔ ہمارے ناظرین کی بات یقیناً ہوگی کہ جب نبی مکرم علیہ السلام ہجرت فرما کر یثرب جو کہ مدینہ النبی بنا صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ شریف تشریف لائے ہیں، تو اس سے پہلے اس کی سرداری پر اتفاق ہو گیا تھا اور اس کی تاج پوشی ہونے لگی تھی کہ حضور علیہ السلام بے تاج بادشاہ بن کر تشریف لے آئے، اور آپ پر اتفاق ہوا، یہود نے بھی معاہدے کیے پھر آپ سے، اس کو وہ حسد لاحق ہو گیا، اور یہ پہلے دن سے نبی اکرم علیہ السلام سے دشمنی پر اتر آیا۔ اس دشمنی اور حسد کا نتیجہ یہ تھا کہ یہود کو برحق سمجھتا تھا۔ تو اگر ایسا کوئی منافق یا منافقین میں سے کوئی تھے لوگ کہ جو یہود کو برحق بھی سمجھتے ہوں، پھر تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے کفر میں کیا شبہ، یہ کفر تو ان کو پھر جہنم کی طرف ہی لے جانے والا ہے بقیہ کفار کے ساتھ۔ ہاں، اس سے کمتر اگر عام مسلمانوں کی بات کریں کہ عام مسلمانوں میں سے کوئی ایسا تو یقین نہیں رکھتا کہ یہ برحق ہیں یہود، لیکن ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے اڑنا بچھونا کرتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ ان کے اثرات ان پر آ جائیں، اور عین ممکن ہے کہ ان کے کفریہ اور اس طرح کے رویوں کے اندر مبتلا ہو کر اپنی ملت اور اپنے دین کو چھوڑ کر کہیں کفر کی طرف نہ چلے جائیں، تو ان کو متنبع کیا جا رہا ہے۔ تو جو قلبی طور پر یقین رکھے کہ یہ بھی برحق ہیں، وہ تو پھر انہی کے ساتھ شمار ہو جائے گا، لیکن جو یہ یقین تو نہیں رکھتے، اپنے اسلام پر کاربند ہیں، مگر ان کی طرف ان کا میلان اور انکلینیشن ہے، ان کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ تم نے یہ رویے اختیار کیے تو تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے، اور شمار ہونے کی انتہا پھر کیا ہے کہ انہی کو برحق سمجھ کر، انہی کو ٹھیک سمجھ کر اپنی ملت کو چھوڑ کر ان میں داخل، وہ تو اسلام سے خارج ہو گیا۔ لیکن اس سے کمتر کا معاملہ ہے تو فتویٰ اس کے کفر کا تو نہیں دیا جائے گا، مگر اس کو تنبیہ ضرور کی جائے گی کہ تمہارے طرز عمل تمہیں ملت اسلام سے اس طرف لے جانے کا باعث بن سکتا ہے۔ اور جو دوستی کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ المرء علی دین خلیلی، کہ جو آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو وہ جو اگر ان کے طریقے کی یا دوستی کو اختیار کریں گے تو یہ چیز بھی آ سکتی ہے، پھر اسی طرف جانے کا معاملہ بھی ہو جائے گا، بجا ہے بالکل۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقینا اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سوال بہت واضح ہے کہ یہاں ظالم لوگ کون ہیں؟ دیکھیں، ایک ظلم تو یہ ہے نا کہ موالات کا رویہ اہل ایمان میں سے کوئی کافروں سے اختیار کرے، کس قدر بڑا ظلم ہے کہ جو اللہ کے منکر ہوں، اللہ کے باغی ہوں، اللہ کے نافرمان ہوں، اللہ سے اور اس کے دین سے اور اس کے پیغمبر علیہ السلام سے دشمنی رکھنے والے ہوں، اور ایک شخص ایمان کا دعوے دار ہو کر ان سے دوستیاں اختیار کرے، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ منافقین کو ذہن میں لے کر آئیے، منافقین تو اس انتظار میں تھے، جھوٹے منہ انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا مگر ان کے اندر خانے دوستیاں کفار کے ساتھ تھیں، تو وہ منتظر رہتے تھے کہ مسلمان مغلوب ہوں اور ان کفار کو غلبہ مل جائے۔ تو یہ مسلمانوں کے بارے میں ان کی مغلوبیت کا منتظر رہنا اور کبھی کفار کا ساتھ دینا، یہ دوسرا ظلم ہے۔ تو اپنے آپ پر ظلم جو کر رہے ہیں، یہ ظلم کی روش ایسی ہے کہ پھر یہ ہدایت پر رہ نہیں سکتے۔ اگر انہوں نے جھوٹا موٹا ایمان قبول بھی کر رکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ ان سے سلب کر لے۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، پروگرام میں وقت ہوئے بریک کا، بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو بقیہ دو آیات یعنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 57 اور سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 13 اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں یہود و نصارہ سے دوستی اور تعلقات کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام میں 3 آیات کا انتخاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کے سلسلے کی۔ ایک آیت کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 57 اور سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 13 کا مطالعہ ہم مزید کریں گے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اگلا جو مقام ہے وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 57 ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ھزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اہل ایمان، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، اور دوسرے کافروں میں سے بھی، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ شیخ صاحب، اس آیت مبارکہ پر ہم آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی دوست بنانے سے منع کیا جنہوں نے ہمارے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، وہ چاہے کفار میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو دین کو کھیل تماشا بنانے والی بات ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کس طرح دین کو کھیل تماشا بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک پہلو تو یہ تھا کہ جب کفار اور اہل کتاب کی بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، تو ایک طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ان کا مذاق اڑایا جاتا، معاذ اللہ۔ اسی طریقے پر مشرکین کے تعلق سے بات معروف ہے کہ جب اذان دی جاتی تھی یا اذان کے کلمات دہرائے جاتے تھے تو مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اسی طرح مدینہ شریف میں معروف بات ہے کہ جب مسلمان خواتین حجاب کا اہتمام کرتی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق شرم و حیا کا اہتمام کرتی، تو ان کی چادریں تک کھینچنے کی کوششیں کی جاتی، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ تو اہل ایمان کو جو ہدایات اور احکامات اللہ کی طرف سے عطا ہو رہے ہیں، خواہ وہ عبادات سے متعلق ہوں، معاملات سے متعلق ہوں، ان تعلیمات کا مذاق اڑانا، ان کا استہزاء کرنا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو سمجھے کہ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرنا اور ان کی تحقیر کرنا، یہ وہ پہلو تھا۔ اہل کتاب کے لوگ بھی کرتے تھے، مشرکین بھی کرتے تھے، اور انہی کی دوستیاں رکھنے والے اگر منافقین کو بھی شامل کر لیں تو وہ تو یہاں تک کہتے تھے غرہ ہؤلاء دینہم، کہ ان مسلمانوں کو تو جو ہے وہ ان کے دین نے جو ہے وہ دھوکے میں ڈال دیے۔ کیا مطلب؟ یہ منافقین جن کی دوستیاں کفار کے ساتھ تھیں، اور یہ منافقین جو دنیا پرست تھے، سچے ایمان والوں کو دین کے تقاضوں پر لبیک کہتے ہوئے جان و مال کھپاتا ہوا دیکھتے، تو یہ دنیا پرست منافقین جو اہل کتاب سے دوستی اختیار کرتے، یہ ان کا مذاق اڑاتے کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ تو اہل کتاب ہوں، مشرکین ہوں، کفار ہوں، مسلمانوں کو جو تعلیمات الہامی عطا ہو رہی ہیں، اللہ کی طرف سے احکامات عطا ہو رہے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے، اور مسلمان جو دین میں آگے بڑھتے ان کو طعنے دیا کرتے تھے۔ اس سارے پہلوؤں کو، یہ ان تمام پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ ایسے لوگوں سے دوستی اختیار نہ کرو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ ایک تو ہے یہود و نصارہ کا ہمارے دین کا کھیل تماشا بنانا، کیا یہود و نصارہ نے خود اپنے دین کے ساتھ بھی کچھ ایسے معاملات کیے؟ بالکل، یہ سوال لازماً بنتا ہے کہ کیا انہوں نے اپنے دین کو بھی کھیل تماشا بنایا؟ بالکل اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا۔ مثلاً یہود کے علماء کو دیکھیں، نصارہ کے پادریوں کو دیکھیں، انہوں نے الہامی کتابوں میں تبدیلیاں کی، اور اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالا۔ تھوڑی قیمت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی آیات اور اللہ کے دین کے احکام کا سودا کر کے بندہ جتنا ہی دنیا بنا لے وہ بہت ہی قلیل اور تھوڑی سی ہے۔ تو من چاہی باتوں کو لکھنا،
اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے یہود کے علماء، اور کہتے تھے کہ من عند اللہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کی اتھارٹی ہے، جو چاہے حکم عطا کرے، جس چاہے بات کا چاہے کرنے کا حکم دے، جس بات سے چاہے روک دے۔ اللہ کے پیغمبر کا اختیار ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، مگر یہاں یہود کے علماء نے اور نصارہ کے پادریوں نے یہ رویے اختیار کر رکھے تھے۔ اسی طریقے پر قرآن حکیم بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار کو، یعنی اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو جو ہے وہ ارباب من دون اللہ، اللہ کے سوا رب قرار دے دیا۔ کیا مطلب؟ کہ جس چیز کو ان کے علماء حلال قرار دیتے وہ کہتے ہیں ہاں جی حلال ہے، جس چیز کو کہتے ہیں حرام تو وہ حرام ہے۔ وہ اتھارٹی جو اللہ کی ہے، یہ اللہ کے اذن سے اللہ کے پیغمبر کی ہوتی ہے، وہ انہوں نے اپنے علماء کو دے دی، یعنی دین کا کھیل، دین کو مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے پر یہاں تک کے معاملات تھے جب نبی اکرم علیہ السلام کا دور تھا اور نبی اکرم علیہ السلام کے دور کے یہودی موجود تھے، تو یہود کیا تو بڑی معمولی سی بات ہے کہ اپنے مطلب کا ان کو فیصلہ چاہیے ہوتا تھا۔ یہاں تک ان کی کتاب تالمود ہے جس میں ان کے فقہی مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے، اور ہمارے مفسرین نے اس کو ترجمہ کر کے کوٹ بھی کیا، کہ یہودی کو یہ بتایا گیا کہ تجھے تیرے مطلب کا فیصلہ اگر یہودی جج کے ہاں سے ملے تو وہاں چلے جا، اور اگر غیر یہودی جج کے ہاں سے ملے تو وہاں چلے جا، ہر حال میں اپنے مفاد کو تو نے پورا کرنا ہے۔ اب چاہے اس میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کیوں نہ ہو، آپ کے علم میں ہے کہ یہود کے ہاں بھی اور ان کی شریعت جو ان کو عطا ہوئی ان کے ہاں، اس میں بھی جو شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم کی سزا، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، پتھر مار مار کے ہلاک کرنا۔ نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیم میں بھی اس طرح کا معاملہ، ایک یہودی جوڑے کا اس طرح کا معاملہ ہوا کہ اس طرح کے معاملات ہوئے کہ ان کے ہاں سزا تو یہی تھی۔ اب وہ تلاش کرتے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اگر وہاں کوئی اور فیصلہ ملتا ہے تو اس پر ہم اکتفا کر لیں گے، ہمارے تو پتہ ہے کہ ہمیں سزا ہی دی جائے گی اور ہمیں اسٹوننگ ٹو ڈیتھ کر کے یعنی رجم کر کے مار دیا جائے گا۔ تو یہ ہے اللہ کے احکامات کے ساتھ کھلواڑ کا معاملہ، اور یوں کہیے کہ جو ایک بڑا مشہور بڑا تلخ شعر ہے اس کا ایک حصہ کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق۔ یعنی یہ تو بات آج کے لوگوں پر اپلائی ہوگی، کچھ علماء سو کی ہم بات کریں گے، مگر یہ شعر پورا صادق آتا ہے اس بات پر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی۔ یہی کیفیت نصارہ کی اپنے عقائد کے اعتبار سے بھی ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی۔ ہاں معاذ اللہ، آپ دیکھیں نا، بالکل بجا آپ نے فرمایا، اس طرف اشارہ ضروری ہے کہ ایسے عقیدے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو سولی دے دی، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ پہلے تو اتنی بڑی جسارت کہ اللہ کا بیٹا قرار دینا، ارے بیٹے کی اولاد کی ضرورت مخلوق کو ہے، جو مخلوق محتاج ہے۔ اللہ خالق ہے، لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اس کی شان ہے، اس سے پہلے اللہ الصمد اس کی شان ہے، اس کو تو اولاد کی حاجت نہیں ہے۔ ایک تو یہ جسارت کرنا کہ اللہ کی اولاد قرار دینا، اس سے آگے بڑھ کر یعنی ان کی مت ماری گئی تھی، کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی دے دی، ہی لوڈ ہز سن سو مچ کہ اسے سولی دے دی، استغفر اللہ۔ اور تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ کہ تم کسی پادری کے سامنے جا کر کنفیس کر لو، ہاں میں شرابی ہوں، میں کبابی ہوں، میں جواری ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، بس تم یہ کنفیس کر لو اور یہ عقیدہ رکھ لو کہ ہاں اللہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے بیٹے کو سولی دے کر تمہارے سارے معاف کر دیے۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو سولی دے دے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور جرم تم کرو، حرام خوریاں تم کرو، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی تم کرو اور بھگتے اللہ کا بیٹا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی عقل میں بھی نہ آنے والی یہ بات، مگر یہ مسیحیت کے ماننے والے عقائد لے کر بیٹھے ہوئے۔ یہ وہ کھلواڑ ہے اللہ کے احکام کے ساتھ، دین کے عطا کردہ، اللہ کی تعلیم کے عطا کردہ عقائد کے ساتھ اور شریعت کے تعلیمات کے ساتھ، جو یہود نے بھی حرکتیں کی، نصارہ نے بھی کی۔ تصویر کا بھی پہلو ہے، اس طریقے سے رہبانیت کے حوالے سے چیزیں۔ جی وہ سورہ حدید کے آخر میں رہبانیت کا ذکر آتا ہے کہ یہ کیا بھائی آدمی شادی کرے، بیوی بچوں کو پالے، اللہ اللہ کرے، چھوڑو بھائی بیوی بچوں کو، چھوڑو شادی بیاہ کے معاملات کو، جنگل بیابانوں میں نکل جاؤ، تنہائی کی زندگی اختیار کرو۔ نتیجے کیا نکلے کہ ان کا تصور ہے مسیحیت کے ماننے والوں میں کہ جو پادری ہے وہ شادی نہیں کر سکتا، اور جو شادی شدہ وہ پادری نہیں بن سکتا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے مفسرین نے نکل کے ان کی کتابوں میں یعنی انسائکلوپیڈیاز کے اندر موجود ہے کہ بدترین بدکاریاں شروع ہوئیں اور پیدا ہونے والے ناجائز بچوں کو ہلاک کیا گیا ان کے تہخانے چرچوں کے بھرے ہوئے چیز سے، یعنی غیر فطری راستہ اختیار کیا کہ نکاح نہیں کریں گے اور اس کو دینداری سمجھ رہے ہیں۔ تثلیث کا آپ نے کہا، خدا، جبرائیل اور عیسیٰ یہ تین مل کر ایک خدا ہیں اور تینوں اپنی اپنی جگہ خدا ہیں۔ انا للہ، نہ سمجھ میں آنے والا عقیدہ، بھونڈا عقیدہ اور انتہائی جسارت پر مبنی عقیدہ، یہ وہ کھلواڑ ہے جو یہود نے، نصارہ نے، ان کے علماء نے، ان کے مشائخ نے کیا ہے۔ اللہ کی کتاب میں تحریف، عقائد کے اندر بگاڑ پیدا کرنا اور من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کرنا، یہ ان کی حرکتیں تھیں۔ شیخ صاحب، یہ تو یہود کا نصارہ کا تذکرہ ہو گیا، کیا مسلمانوں میں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں؟
مسلمانوں میں یہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ کتاب میں تبدیلی کر دیں. کیوں؟ اللہ نے پچھلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا، لیکن آخری کلام قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اور جب قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ لیا تو سنت رسول کی حفاظت بھی اس میں شامل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. البتہ کبھی کبھی منچاہی باتوں کو اختیار کر کے تراجم اور تشریحات کے اندر منچاہی باتوں کو داخل کرنا، اور اسی طریقے پر جو ہے وہ دنیا پرست قسم کے علماء سو، یاد رہے ایک علماء حق ہوتے ہیں، ایک علماء سو ہوا کرتے ہیں. ہم علماء سو کی بات کر رہے ہیں. دنیا پرست قسم کے علماء سو منچاہی باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر عوام الناس کے اندر مسائل ہیں کہ عمل سے دوری کا معاملہ اور بگاڑ ایسا پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ کی پناہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے. موسیقی کو استعمال کرنا حمد شریف پڑھنے کے لیے، موسیقی کو استعمال کرنا نعت شریف پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان ہو، محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی منقبت بیان ہو، اور ان کی منع کردہ یہ بات کہ موسیقی کے آلات استعمال نہ کرو ان کو اختیار کیا جائے. ہمارے حال یہ ہو چکا ہے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. کبھی نبی مکرم علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کا موقع بالکل کرنا چاہیے، پورا سال کرنا چاہیے، ماہ ربیع الاول میں بھی کریں، کوئی حرج نہیں، مگر چوری کی بجلی استعمال کر کے اور اس طرح کی آواز استعمال کرنا کہ بیماروں کو تکلیف ہو، رات کو سونے والوں کو تکلیف ہو، یہ کوئی اور بھی کرے تو غلط ہے، اور یہ اس نام سے کیا جائے تو بھی غلط ہے. عورتیں بے پردہ آ کر بیٹھیں، حد یہ کہ چوراہے پر ایک لڑکی کو لا کر بٹھا کر، بے پردہ لا کے بٹھا کر، اب وہ کیا اس کو عنوانات دیے کہ وہ بیان بھی نہیں کر سکتا، اور یہ سب ہو رہا ہے اس نام سے کہ حضور کا ذکر خیر ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی اس طرح کی باتیں تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں. پھر من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کرنا، جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بدعت قرار دیا ہے. ایسے اعمال کے جس کا ثبوت کتاب و سنت میں نہ ملے، جو بہترین ادوار اس امت کے ہیں، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، وہاں اس کی اصل ہمیں نہ مل سکے اور ہم بلا وجہ نئی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کرنے کی کوشش کریں جن کی کوئی حاجت نہ ہو. ایسی بدعات جو اس امت نے اختیار کی ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ بھی دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے مترادف ہے، دین کے ساتھ مذاق کرنے کے مترادف ہے. اسی طریقے پر کہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا بے محل غلط استعمال کرنا، معاذ اللہ. یہ فیملی پلاننگ کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے، اس کے ایڈورٹیزمنٹ آپ کو بھی یاد ہوں گے، ہم نے تو دیکھے، اشتہارات لگے اس کے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی. یہ بدر کے موقع پر دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈال، ایسی آزمائش کا معاملہ نہ ڈال جس کو سہارنے کی، برداشت کرنے کی صلاحیت و طاقت ہم میں نہ ہو. اور یہ آیت کریمہ کا حصہ البقرہ کی آخری آیت ہے، اس کو فیملی پلاننگ والے استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ ایسا بوجھ اولاد کا نہ ڈال کہ جس کو ہم سہار نہ سکے. یہ کتاب الہی کے ساتھ مذاق ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مذاق اڑانے کے مترادف ہے. اور بہرحال یہ حرکتیں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی تو ہیں. یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی. قرآن پاک کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بیٹیوں کو جہیز میں تو دیا، اب وہ بھی بند ہو گیا سلسلہ، ہم کھولتے تو ہے نہیں. مرے گا کوئی باپ یا ماں کسی کا تو قرآن پاک کھولیں گے اور اس کے اشارے ثواب کے لیے کر لیں گے. 2 ہاتھ آگے جا کے اب لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، چلو جی مدرسے کے بچوں تم پہلے سے پڑھ کر رکھ دو. لوگوں نے پڑھوا کر رکھے ہوئے اور آنے والوں کو کہتے آپ کو کتنے چاہیے، اتنے پیسے دیں، ہم آپ کو جو ہے وہ بخش دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کہاں کا آدمی روئے گا اس چیز کے اوپر؟ تو یہ باتیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہیں. اور اب وہ دوبارہ وہ شعر کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق. دنیا پر اس قسم کے علماء سو جن کو حکومت والے بڑے پسند ہوتے، نذرانے، مال، دولت، انعامات جن کو پسند ہوتے، وہ شریعت کی تعلیمات میں بگاڑ پیدا کر کے اپنے من چاہے حکمرانوں کو، جن سے ان کو آشیرواد لینی ہوتی ہے، خوش کرنے کے لیے من چاہی باتیں بھی دین کے طور پر بیان کر دیتے. اللہ ایسے علماء سو کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی نا کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا. کہ نبی آپ ان سے ترک تعلق کر دیجئے، چھوڑ لیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. جی، تو نہ صرف یہ کہ وہ یہود و نصارہ جنہوں نے بنایا تو بنایا، حضور کے ذریعے امت کو تعلیم دی کہ ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھو، یعنی دور رہو کہ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے. اس میں ایک ترجمے میں یہ بات بھی دیکھنے کو ملی تھی کہ ہم تو ترجمہ کریں کہ دین کو کھیل تماشا بنا لیا، ایک ترجمہ یہ بھی ممکن ہے کہ کھیل تماشے کو دین بنا لیا. بالکل بجا ہے، بالکل دونوں ترجمے ممکن ہے کہ ایک وہ کہ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، اور ایک کیا ہے، کھیل تماشے کو دین بنا لیا. یہ تو آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، اس وقت آپ کے ہمارے اسمارٹ فونز کو لے لیں، بچوں کے اسکولز کو لے لیں، آپ کہیں فون کرتے ہیں اس مرحلے کو لے لیں، آپ کسی سپر مارکیٹ میں چلے جائیں اس کو لے لیں. حد یہ ہو گئی کہ نمازوں کے دوران بھی لوگ احتیاط نہیں کرتے، نمازوں کے دوران بھی میوزک بج رہا ہوتا، نہ جانے کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے. یعنی دین وہ تھا جس کو 24 گھنٹے اختیار کرنا تھا، دین وہ تھا
جس کو 24 گھنٹے اختیار کر کے اس کے تابع ہونا تھا، آج کھیل تماشا 24 گھنٹے اختیار کر لیا گیا. کوئی شے کھیل تماشے کے بغیر ہمارے ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. حد تو یہ کہ جو ابھی میں نے نعت رسول مقبول کا ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم، حمد شریف کا ذکر کیا، وہ جو دنیا والوں کے اسٹائل ہے کانسرٹس کے، میوزک کے، وہی انداز ان محافل میں جو بابرکت محافل، ہم مقدس محافل کو بھی اس سے پاک کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہوا لوگوں کو دیکھ پا رہے. تو ہاں، کھیل تماشے کو دین بنا رکھا ہے. کھیل تماشا اتنا گھر کر گیا ہے کہ عبادات میں کمی کا معاملہ، نمازوں سے دوری کا معاملہ، آداب جو بڑوں کے بجا لانے چاہیے، ماں باپ کو رسپیکٹ دینی چاہیے، لگے ہوئے جناب کھیل تماشے کے اندر. تو بجا ہے کہ دوسرا ترجمہ کہ کھیل تماشے کو دین بنا رکھا ہے، اس پر بھی توجہ کی جا سکتی. مجھے اجازت دیجیے میں درد دل ایک رکھوں آپ کے سامنے. ہم پی ایس ایل کرانے کے لیے بڑے بےتاب ہوتے ہیں، رہے بھی. کووڈ آیا، پھر ذرا کیسز بڑھے، اور پہلے کہا کہ لوگ گھر پہ بیٹھ کے دیکھ لیں، پھر کھیلنے والوں کے اندر کیسز آئے تو ہم نے پی ایس ایل کو روکا تھا. اب ہم دوبارہ بےتاب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ریاستی ادارے لکھتے ہیں کہ کرکٹ از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار اس. کیا ترجمہ ہے ناظرین کرام اس کا؟ کرکٹ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ہمیں کوئی اسپورٹس سے دشمنی نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تیراکی کا بھی کہا ہے، فرمایا ہے، اور گھڑ سواری کا بھی فرمایا، نیزے بازی کا بھی فرمایا، کوئی ایشو نہیں. مگر آج کرکٹ کیسا ہم پر سوار ہو چکا ہے کہ اس کے اندر بھی بے حیائی، فحاشی، جوا، سٹا، عورتوں کو نچوانا، اور کیا جملے استعمال کریں ہم. آج کرکٹ کس چیز کا نام ہے؟ کم سے کم 2-4 وہ کرکٹر جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی توفیق عطا فرما دی، ان سے بھی جا کر پوچھ لیں کہ بھائی یہ کیا، اس کا تو ہم نام لینا گوارا نہیں کر سکتے. اور اس کے پیچھے ہم لگے ہوئے کہ اس کو ہم نے زندگی موت کا مسئلہ قرار دے دیا. آپ مجھے بتائیے، کل میں اللہ کے یہاں کامیاب ہو جاؤں، یہ میرا زندگی موت کا مسئلہ ہے یا کرکٹ میرا زندگی موت کا مسئلہ ہے؟ کسی حدیث مبارک میں کسی کھیل کے بارے میں ہے کہ قبر میں سوال ہوگا، حشر میں سوال ہوگا. ہم نے کیا اس کو سر پہ سوار کر رکھا ہے؟ تو خدا را اس پہ توجہ کریں کہ کہیں ہم نے بھی کھیل تماشے کوئی دین تو نہیں بنا لیا. یہ دوسرا نے جو ترجمہ کیا اس کے مطابق تھوڑی سی وضاحت ہو گئی. شیخ صاحب، آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر مومن ہو. تو یہاں تقوی کا کیا تقاضا ہوگا؟ ایمان والے کی محبت اللہ سے ہوتی ہے سب سے بڑھ کر. قرآن پاک بتاتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے. اب ایک بندہ مومن اللہ کو ماننے کا دعوے دار ہے، اللہ سے محبت کرنے کا دعوے دار ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو ماننے کا دعوے دار ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا دعوے دار ہے. کیسے ممکن ہے کہ اس کا رجحان، اس کا میلان، اس کی دوستی، اس کی انکلینیشن ایسے کافروں کی طرف ہو کہ جو اللہ کے باغی بن جائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور ان کی تعلیم کا مذاق اڑانے والے ہوں؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کے دین کا استہزاء کرنے والے ہوں اور یہ مومن اس کو گوارا کر لے؟ ممکن ہی نہیں. تو خوف خدا رکھو، خوف خدا رکھو اس بات سے کہ کہیں تم ان لوگوں کی طرف میلان پاؤ، اپنا رجحان پاؤ، انکلائنڈ ہو جاؤ، ان سے محبتیں کرو، ان سے تعلقات رکھو کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام اور اس کے دین کے دشمن، یا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کا استہزاء کرنے والے ہوں. یہ خوف خدا ہوگا تو اس سے بچو گے. اور جس کے دل میں خوف خدا نہیں تو وہ شرک بھی کرتا ہے، کفر بھی کرتا ہے، یہ حرکتیں بھی کرے گا، پھر تو وہ اپنے بربادی کا سامان کر لے گا. ناظرین، آج کے پروگرام کی آخری جو آیت وہ ہے سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 13. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، صدق اللہ العظیم. اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اہل ایمان، ان لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے. یہ لوگ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ کفار مایوس ہو چکے ہیں اصحاب قبور میں سے. شیخ صاحب، یہ سورہ ممتحنہ کی آخری آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان سے دوستی مت کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا. تو یہ اللہ کا غضب کس قوم پر ہوا اور اس کی وجہ کیا رہی؟ دیکھیے، غضب کا لفظ ہم لوگ روزانہ ایک انداز سے تلاوت بھی کرتے ہیں. جو 5 وقتہ نمازی ان کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. سورۃ الفاتحہ ہر نماز کی حرکت میں ہم تلاوت کرتے ہیں، جماعت کی نماز میں سنتے بھی ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے. تو غضب کن پر ہوا؟ اللہ کے رسول نے خود بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد کی روایت بھی ہے کہ یہ یہود ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا. اور اس کی وضاحت سورۃ البقرہ میں آتی ہے.
سورۃ البقرہ کے ابتدائی 4 رکوع میں بہت بنیادی تعلیمات، عقائد کا بیان، کامیابی ناکامی کے معیارات بتائے گئے، متقین، کفار اور منافقین کا ذکر آتا ہے، آدم علیہ السلام کا قصہ بھی آتا ہے۔ اس کے بعد کئی رکوع میں مغضوب علیہم قوم یہود کا ذکر آتا ہے، اور قرآن پاک یہ بھی کہتا ہے ان کے بارے میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکن وباءوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت و محتاجی چسپاں کر دی گئی اور یہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہو کر لوٹے۔ تو غضب کس پر ہوا؟ یہود پر ہوا۔ پھر ان کی حرکتیں قرآن پاک نے بیان کی۔ کبھی قرآن پاک بیان فرماتا ہے کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس پش ڈال دیا سورۃ البقرہ میں۔ کبھی قرآن پاک ذکر کرتا ہے کہ بعض انبیاء تک کو انہوں نے شہید کیا معاذ اللہ۔ کبھی قرآن پاک ذکر کرتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 24 میں، جب اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ فلسطین کی طرف جاؤ، مشرک قوم آباد تھی، اس سے تم جنگ کرو اور یہ علاقہ حاصل کر کے اللہ کی شریعت کو نافذ کرو۔ تورات تو مل گئی تھی، تورات سے پڑھنے کے لیے دی گئی تھی، نافذ کرنے کے لیے جاؤ نافذ کرو علاقہ حاصل کر کے۔ تو انہوں نے صاف کورا جواب دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کے قتال کیجیے، ہم تو یہیں بیٹھ رہیں گے۔ تو پیغمبر کے مشن میں ساتھ نہ دینا، غلبہ دین کی جد و جہد سے فرار اختیار کرنا، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالنا اور انبیاء تک کو شہید کرنا، کچھ باتیں پہلے کر چکے، اللہ کی آیات میں تبدیلی کرنا، اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہنا اللہ کی طرف سے، دنیا پرستی میں مبتلا ہو جانا، اور ان میں سے ایک چاہتا ہے کہ 1000 برس سے زیادہ اس کو عمر ملے، سورۃ البقرہ میں ذکر آتا ہے۔ پھر دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا معاملہ کرنا، یہ بہت سارے ان کے جرائم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے البقرہ میں بیان فرمایا۔ تو مغضوب علیہم اولاً کون ہے؟ یہود ہیں۔ اور بنیادی وجہ یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ شریعت سے انحراف اور شریعت سے جانتے بوجھتے دوری اختیار کی انہوں نے۔ بالکل۔ تو شیخ صاحب مسلمانوں کا بھی تو آج کچھ ایسے ہی حال ہمیں نظر آتا ہے کہ سب کو معلوم ہے نمازوں کے حوالے سے، بنیادی دینی تعلیم کے حوالے سے، لیکن اکثر کا رویہ اس کے خلاف ہی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو کہیں آج غضب ہم پر تو نہیں ہو رہا اللہ کا؟ یہی تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو بات کڑوی ہے اور تلخ ہے مگر بات سچائی پر مبنی ہے کہ یہ غور تو کریں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے، ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے۔ البقرہ میں آپ غور کریں، البقرہ میں ابتدا میں 4 رکوعوں کے بعد تقریباً 10 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ ہم مسلمان جو آج امت مسلمہ ہیں، ان سے خطاب البقرہ کی آیت نمبر 153 سے جا کر شروع ہوتا ہے۔ 150 میں سے کم و بیش 100 آیات میں کم و بیش پچھلی امت کا ذکر ہے ہماری عبرت کے لیے۔ آج آپ غور کر لیں، آج یہود تو ایون مسیحیت کے ماننے والوں کو کنٹرول کیے بیٹھے۔ معروف بات ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ بھی ان کی خوشی کے بغیر، رضامندی کے بغیر آ نہیں سکتا، اینڈ سو آن۔ آج غضب کس پر ہو رہا ہے؟ آج دنیا میں پس کون رہا ہے؟ آج دنیا میں پٹ کون رہا ہے؟ آج دنیا میں سب سے زیادہ سستا خون کس کا بہ رہا ہے؟ آج دنیا کے اندر کون ہے کہ جس کے مسائل کا حل ان کے پاس میسر نہیں آ رہا؟ بلکہ میں یہ کہنا چاہوں کہ آج دنیا میں کون ہے کہ جس قوم کے فیصلے دوسرے کر رہے ہیں؟ ہم تو ایسے ہو گئے، پاکستان میں بیٹھ کر ہم بات کریں، ہم تو اپنے بجلی گیس پانی کے بل بھی طے کرنے، اپنا بجٹ بھی طے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تو ذرا غور تو کریں، آج یہ ہماری حالت نہیں کہ ہم پٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں اور دنیا ہمارے فیصلے کر رہی۔ وجہ کیا ہے؟ نہ اللہ کو یہود سے دشمنی تھی، نہ کوئی ہم چہیتے ہیں اللہ کے، ان کو کتاب دی، شریعت عطا کی، پیغمبر کی ذات سامنے رکھی، اللہ کا دین سامنے رکھا، بھئی کتاب مانو، دین مانو، کتاب پر عمل کرو، دین کو نافذ کرو، رحمتیں لے لو۔ فرار اختیار کیا، اللہ کے غضب میں مبتلا ہوئے۔ آج ہمیں کتاب ملی ہوئی، ہمیں دین ملا ہوا ہے، کتاب کو تھامو، اللہ کے دین کو قائم کرو، اللہ آسمان سے بھی برکتیں دے گا، زمین سے بھی برکتیں دے گا۔ اور اگر یہ نہیں کر رہے تو یہ وہ جرم ہے امت مسلمہ کا، مجموعی جرم، کہ جس کی وجہ سے آج اللہ کی پکڑ میں ہم مبتلا ہیں۔ شیخ صاحب بس آخری سوال ہے، آیت کا آخری حصہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ ان کی مثال جو دی گئی ہے وہ اصحاب قبور، جیسے کہ کافر اصحاب قبور سے مایوس ہیں، یہ اہل کتاب یعنی جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے یہ آخرت سے ایسے مایوس ہیں۔ یہ جو تشبیہ دی گئی ہے ان کی مایوسی کی اور کفار کے اصحاب قبور سے مایوسی کی، اس میں کیا ربط ہے؟ اس میں 2 تفسیریں اہل علم نے بیان فرمائی، صحابہ کے دور سے موجود ہیں۔ ایک بات تو یہ بیان کی گئی کہ یہ لوگ آخرت سے ایسے مایوس ہو چکے ہیں جیسے قبروں میں پڑے ہوئے کفار اپنی نجات سے مایوس ہیں۔ قبر میں جو کافر گیا اس پر تو حقائق منکشف ہو گئے نا، ادھر سے اس عالم میں گیا
تو حقائق منکشف ہو گیا، وہ تو مایوس ہو چکا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، یہ لوگ آخرت سے ایسے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار اصحاب القبور کے دوبارہ اٹھنے سے مایوس ہو گئے۔ قبر میں جو چلا گیا وہ دوبارہ اٹھ کر واپس نہیں آ سکتا، اسی طرح یہ لوگ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار اصحاب القبور سے، قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ مراد حاصل کلام یہ ہے کہ بہرحال آگے بڑھ بڑھ کر مخالفت تو ان لوگوں نے کر لی ہے، مگر ان کے دل بتا رہے کہ اب ان کے لیے کچھ بچا نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی نجات کی راہ ہے نہیں اصل میں، یعنی آخرت کے حوالے سے اب بالکل مایوسی ہے۔ بالکل۔ جزاک اللہ شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ یہود و نصارہ سے دوستی اور تعلقات کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے 3 قرآن کے مقامات کا مطالعہ بھی کیا۔ آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔